اگر ہم جان بوجھ کر نماز جمعے کی 2 کی جگہ 3 پڑھیں گے تو وہ غلط ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہر وہ عمل جو ہمارے نبی نے کہا ہے اور کرا ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ اگر میں اور آپ کوئی عمل ایسا کرتے ہیں جو ہمارے نبی نے نہیں کیا اور ہمیں پتہ بھی ہے تو یقیناً یہ میری آپ کی پھر بدبختی ہوگی کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے نبی نے کام نہیں کیا اور ہم وہ پھر بھی کرتے ہیں۔ تو اس کی مثال آپ وہ لے لیں کہ جیسے حضرت علی کے والد ابو طالب تھے، نبی کے چچا تھے، بڑی محبت پیار کرتے تھے بھتیجے سے، لیکن آخری وقت تھا، کہنے لگے محمد میں مانتا ہوں تو سچا ہے، تو حق پر ہے، میں مانتا ہوں تو بالکل سچا ہے، لیکن میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ آخری لفظ کیا تھے مرنے سے پہلے؟ میں نے لوگوں کی تانوں کے اوپر، تان و تشنیع پر میں نے جہنم کو پسند کیا ہے۔ تو اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ اس کی سوچ یہ ہو کہ بھائی میں نے تو وہ کرنا ہے جو میرے ابو نے کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، یہ اپنے باپ دادا کی بات کرتے ہیں، ان کو کیا پتہ ان کے باپ دادا کو کوئی عقل نہیں تھی جو بت کی پوجا کرتے تھے۔ تو آج مسلمانوں میں دیکھو قبروں کی پوجا بھی ہوتی ہے، ایسے ہی انسانوں میں انسانوں کی پوجا بھی ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ فرماتے ہیں ان یہودی عیسائیوں نے اپنے مولویوں کو اپنا رب بنایا تھا۔ تو وہ جو لوگ عیسائی یہودی تھے اس ٹائم مسلمان ہو گئے، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی ہم نے تو کبھی نہیں رب بنایا ان کو، اپنے مولویوں کو رب ہم نے کبھی نہیں بنایا۔ بولا وہ مولوی تمہیں کہتے تھے یہ جائز ہے، تم بولتے تھے جائز ہے؟ بولا ہاں۔ بولا وہ بولتے تھے یہ ناجائز ہے، تم بولتے تھے ناجائز ہے؟ بولا ہاں۔ بولا اس کو رب بنانا نہیں کہتے تو کیا کہتے؟ کہ ان کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنے لگ گئے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ہر ایک کو عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، شعور دیا ہے، دنیا کے کاروبار کے لین دین کے ہم پرکھ سکتے ہیں، کیا ہم محمد رسول اللہ کے دین کو پرکھ نہیں سکتے؟ سوچنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہی دعوت اگر انسان سمجھ لے تو اس کی کامیابی ہے، نہ سمجھے تو میرے بھائیو دوستو دنیا گزرتی جا رہی ہے۔ کامیاب وہی ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو پتہ علی کے والد ابو طالب کو بھی تھا جو نبی کا خاندان سے تھا، نبی کے آباء و اجداد سے تھا، تو اس لیے ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ اب جیسے ایک مثال قرآن کی چل رہی تھی، قرآن پہ آخری بات کر دوں۔ قرآن برکت کی چیز ہے، قرآن خیر کی علامت ہے، بے شک آپ اس کو پڑھیں کہیں سے بھی کھول کے اللہ شفا دیتا ہے، بے شک جہاں پڑھیں اللہ برکت دیتا ہے، بے شک جہاں پڑھیں شیطان دور ہو جاتا ہے، بے شک۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میرے اوپر وحی نہیں اتری، یہ نبی کریم نے فرمایا، ان کے فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو اگر نبی نے کہا ہے کہ قرآن کی آخری 3 سورتیں پڑھو رات کو سوتے وقت ایسے ہاتھ اٹھا کے تو تمہارے اوپر جادو نہیں ہوگا، تو یہ نبی نے کہا ہے تو درست عمل ہے۔ لیکن ہم قرآن کی صورتوں کو، جو لوگوں نے اکثر ایسی بھی کتابیں موجود ہیں جن میں بہت ساری قرآن کی الگ الگ صورتوں کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن کی آیت 100 بار پڑھ لو تمہارے کو یہ بیماری سے دور ہو جاؤ گے، یہ 100 بار پڑھ لو وہ گم ہوئی ہوئی چیز مل جائے گی، یہ 100 بار قرآن کی آیت پڑھ لو تمہارا کورونا جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ قرآن کے 100 بار آیت پڑھ لو وہ جو ڈینگی کا بیماری بخار ہے وہ تمہیں کبھی نہیں آئے گا، بیمار بندہ صحیح ہو جائے گا، یہ قرآن کی 100 بار آیت پڑھو تمہیں شوگر کی بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیو دوستو یہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا، یہ اللہ نے بھی قرآن میں نہیں کہا ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس کو ہم نے اپنا رب بنایا ہے، جو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہودی عیسائیوں نے رب بنایا ہے، ہم نے اپنے مولویوں کو، ان مولویوں کا، یہ وہ ہیں جن کو رب بنایا ہے، کہ جن کی ہم ان باتوں پہ عمل کرتے ہیں اور ہم عقل شعور نہیں کرتے۔ ورنہ میرے بھائیو دوستو دیکھیں نا، محمد رسول اللہ کے دور میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا شجار بن اسود، چھوٹا سا بچہ، اتنا چھوٹا کہ جیسے 10 سال کا چھوٹا سا بچہ، وہ نبی کے پاس آیا، نبی کو بولا کہ نبی کریم میرے چچا نے آپ کے بارے میں برا بھلا کہا ہے۔ اس کو پہچان ہو گئی محمد رسول اللہ کی، اس کے چچا کو نہیں ہوئی۔
کہنے لگے لوگ یہ تو بچہ ہے، یہ تو جھوٹ بول سکتا ہے، ہم اس بڑے پہ کیسے الزام لگا سکتے ہیں، وہ تو ظاہری طور پہ مسلمان ہے۔ اللہ نے قرآن میں آیتیں اتاری۔ تو میرے بھائیو دوستو، دین میں اور چاہیں آپ تو سمجھ سکتے ہیں، اور نہیں سمجھنا تو پھر کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ آخری بات، من یہد اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے اسے گمراہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، لیکن انسان اختیار کو رب نے دیا ہے، ورنہ اللہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی طاقت تمہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، اگر میں چاہوں پوری دنیا کے لوگ ہدایت یافتہ ہوں۔ قرآن کی آیت ہے یہ، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ چاہے تو سب کو جنت میں ڈال دے، سب جنت کے راستے پہ چلے، لیکن اختیار دیا ہے تمہیں، چاہو جنت کے راستہ چنو یا جہنم کا۔ تو اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ جو میں نے کہا اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔